حضرات، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو قرآن پڑھتے ہوئے پیدا ہوئے. وقت ولادت آپ کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری تھی. دوسری بات، جس شب آپ پیدا ہوئے حضرت قطب عالم کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تمہارے گھر ایک فرزند پیدا ہوا ہے، اس کا نام ہمارے نام پر رکھنا، اور فرمایا یہ میں خرقہ لے کر آیا ہوں، پہلا لباس اس بیٹے کو، اس بچے کو پہلا لباس یہ ہم جو لے کر کے آئے ہیں، یہ لباس پہنانا. حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ ایک تو قرآن پڑھتے ہوئے پیدا ہوئے، پھر آپ کو جو پہلا لباس زیب تن کیا گیا، پہنایا گیا، وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے تھے وہ لباس پہنایا گیا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پیدا ہونے والا کوئی معمولی بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیدا ہونے والا کوئی معمولی نہیں ہے. حضرات، سلطان فتح خان عرف محمود بیگڑا، جو احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا حقیقی پوتا ہے، اور محمود بیگڑا نے اپنا بچپنا شاہ عالم کی تربیت میں گزارا ہے. یعنی محمود بیگڑا یہ جو بادشاہ ہے گجرات کا، یہ حضرت شاہ عالم کا شاگرد ہے. ایک بات، جوناگڑھ پر نان مسلم حکومت تھی اور محمود بیگڑا نے جوناگڑھ فتح کرنے کے لیے وہاں پر حملہ کیا. حملہ ہوا تو پہلے حملے میں اللہ نے محمود بیگڑا کو کامیابی عطا فرمائی. چوڑاسواں پریوار کا یہ آخری بادشاہ تھا. اس نے محمود بیگڑا کے سامنے ہتھیار ڈالے اور امان مانگا، اپنی جان کے لیے بھی اور اپنی حکومت کے لیے بھی. تو محمود بیگڑا رحمت اللہ علیہ نے، احمد شاہ بادشاہ کے اس پوتے نے، جان کا بھی امان دیا اور اس کی حکومت اس کو دوبارہ واپس کر دی. پھر کچھ معاملات یہ پیش آئے کہ جوناگڑھ کا بادشاہ عیاش ہو گیا ہے. دوسری مرتبہ محمود بیگڑا نے پھر حملہ کیا اور دوسری مرتبہ بھی اللہ نے محمود کو کامیابی عطا فرمائی. بادشاہ نے پھر منت ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، اب میں ایسا نہیں کروں گا. محمود بیگڑا نے دوسری مرتبہ بھی معاف کیا اور اس کی حکومت اس کو دوبارہ سپرد کر دی. اب تیسری مرتبہ محمود نے جو حملہ کیا ہے وہ اس نتیجے میں کہ بادشاہ پھر بگڑا اور بگڑ کر اس نے اپنے وزیر خاص کی بیوی کے ساتھ زنا جیسی بدکاری کو انجام دیا. حضرات یاد رکھنا، ایمان کا تعلق حیا کے ساتھ ہے. بندہ بے حیا ہوتا ہے نا تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. اسی لیے ایک روایت میں یہ فرمایا گیا کہ بندہ جس وقت زنا کرتا ہے
اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس نحوست سے بچائے, ہماری نسلوں کی اس گناہ سے اللہ حفاظت فرمائے. آمین اللہم آمین. تو وہ جو وزیر تھا, اب بادشاہ خود اس برے کام پر آمدہ ہو تو وہ انصاف کہاں مانگے گا؟ تو اس کافر حکومت کا وزیر مسلمان بادشاہ کے دربار میں اپنا دامن پھیلا کر انصاف کی بھیک مانگتا ہے. اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جوناگڑھ کی رعایا میں ایک بہت بڑا سنت رہتا تھا ہندو مذہب کا. بادشاہ نے, جوناگڑھ کے بادشاہ نے اس کو بھی تنگ کیا تھا, تو اس نے بد دعا دی تھی کہ تیری حکومت مسلمانوں کے قبضے میں چلی جائے گی. خیر ہوا یہ کہ وہاں سے شکایتیں آتی رہی کہ بادشاہ یہ کر رہا ہے, جوناگڑھ کا راجا یہ ظلم ڈھا رہا ہے. محمود بیگڑا نے تیسری مرتبہ جوناگڑھ پر حملہ کرنے کی تیاری کی. یہ ساری روایات آپ کو میراث سکندری میں مل جائے گی. تیسری مرتبہ تیاری کی, اور تیاری کرنے کے بعد جب تیسری مرتبہ حملہ کیا, تیسری مرتبہ بھی اللہ نے محمود کو کامیابی عطا فرمائی. تیسری مرتبہ بھی کامیابی ہوئی. اس نے پھر منت مانی, معافی طلب کی. اب بادشاہ نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی. اب اس کو اسلام کی دعوت پیش کی کہ کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا. اور وہ 3 مرتبہ بادشاہ کا اس کو معاف کرنا, سلطان محمود بیگڑا کا جوناگڑھ کے راجا کو معاف کرنا, اور اس کی حکومت دوبارہ اس کے حوالے کر دینا. اس کا یہ جو سلوک تھا, وہ یہ سیرت کی پاکیزہ کردار دیکھ کر وہ اسلام کی طرف مائل تو ہونے لگا تھا. لیکن محمود نے جب اسلام پیش کیا تو وہ کچھ کترا رہا تھا. اسلام سے متاثر تو ہوا تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھا تھا. اب جوناگڑھ فتح ہوا, پورا لشکر جوناگڑھ سے احمد آباد آیا. جب یہ پورا لشکر سلطان محمود بیگڑا کی صدارت میں احمد آباد آیا, لشکر چل رہا تھا, اور جوناگڑھ کا بادشاہ بھی محمود بیگڑا کے ساتھ تھا. وہ جو نان مسلم بادشاہ تھا چوڑاسما پریوار کا, وہ بھی ساتھ تھا, ساتھ چل رہا ہے. چلتے چلتے احمد آباد کا وہ مقام آیا جہاں شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ بنی ہوئی ہے. اب آپ کو لایا ہوں بڑی دوری سے موضوع پر, بڑی دوری سے اب لایا ہوں آپ کو موضوع پر. راستے میں وہ مقام آیا جہاں سرکار شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ شریف ہے. اور خانقاہ شریف کا عالم کیا تھا, اس منظر کو تاریخ لکھنے والوں نے بیان کیا. اتنی سواریوں کے جانور تھے کہ جہاں نظر ڈالو وہاں سواریاں نظر آتی تھی. جیسے جب حضرت کا سندل آئے گا نا, تو آپ صرف احمد آباد نہیں, صرف گجرات نہیں, پورے ہندوستان سے لوگ آتے ہیں, اور اتنی عوام ہوتی ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. بس وہی منظر تھا, اتنی سواریاں, اور خیمے لگے ہوئے تھے, اور خیمے پر جو پردہ لگا تھا چمکدار کپڑے کا لگا تھا. پھر جب سورج کی کرنیں اس پر پڑتی تھی تو وہ چمک آنکھوں کو چکا چوند کرتی تھی. کافر بادشاہ کی جب وہاں نظر پڑی تو حیرت سے کہتا ہے, بادشاہ گجرات تو ہمارے ساتھ ہے, پھر یہ کس بادشاہ کا آستانہ ہے؟ تو محمود بیگڑا مسکرایا, اور مسکرا کر کہتا یہ کسی دنیاوی بادشاہ کی خانقاہ نہیں ہے, یہ دلوں پر حکومت کرنے والے شہنشاہ کا آستانہ ہے. اللہ اکبر. اب وہ کافر بادشاہ جو تھا نا, وہ کہتا ایک مرتبہ جانا چاہتا ہوں.
اور ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سلطان محمود بیگڑا جو خود حضرت شاہ عالم کا دیوانہ تھا، کافر بادشاہ کو لے کر جب سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں آیا نا، ہر طرف ہجوم ہی ہجوم، ہر طرف مجمع ہی مجمع۔ اللہ اکبر۔ اور بتایا گیا کہ سلطان گجرات کا سلطان آ رہا ہے، اس کے لیے ایک الگ سے جگہ کا انتظام کیا گیا۔ جب دونوں بادشاہ آئے، حضرت شاہ